نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ثواب الا بالنیہ کو بیان کرتے ہوئے امام ابن نجیم فرماتے ہیں کہ نیت کے سلسلے میں حکم اخروی پر اسے محمول کرنا یہ زیادہ انسب، افضل، احسن اور اولا ہے. پھر اس کے بعد اس سلسلے میں جو اعتراضات ہو سکتے تھے اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ عبادات مقصودہ میں آیت مبارکہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ عبادت النص یا اقتضاء النص کے تحت نیت کو فرض قرار دیا گیا اور شرط قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ میں جو وسائط کے قبیل سے عبادتیں ہیں اس میں نیت کو شرط قرار نہیں دیا گیا. تیمم میں اس لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا کہ لفظ تیمم ہی یہ اشارت النص سے یہ ثابت کر رہا تھا کہ تیمم میں نیت ہونی چاہیے، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی کہ تیمم یہ اصل نہیں بلکہ نائب ہے. اس کے بعد اب آگے بیان کرتے ہیں وَأَمَّا غَسْلُ الْمَيِّتِ فَقَالُوا لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ، اور بہرحال غسل میت تو ہمارے علماء اس میں نیت کو شرط قرار نہیں دیتے، یعنی جو لوگ غسل دے رہے ہیں انہیں یہ نیت کر کر غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میت کو غسل دے رہے ہیں. لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ نماز اس کے اوپر درست ہو جاتی ہے. کیا مطلب کہ اگر ایسے ہی اس کو نماز پڑھا دی جاوے تب بھی اس پر نماز کیا ہو جاتی ہے؟ درست ہو جاتی ہے. وَلَا لِتَحْصِيلِ طَهَارَتِهِ، اور نہ ہی میت کو طہارت کے حصول کے لیے نیت شرط ہے. وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عن ذمت المکلفین، ہاں البتہ وہ شرط ہے مکلفین کے ذمے سے ساقط کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ ایک سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاوے تو اس کی تجہیز و تکفین، اس کا غسل اور اس پر نماز یہ فرض کفایہ ہے. جب یہ فرض کفایہ ہے تو اس فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت غسل دینے والے کو نیت کرنا پڑے گا. تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر نیت 3 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے ہو سکتی ہے. نمبر 1، یا تو نیت ہوگی غسل کے اس پر صحیح ہونے کے لیے، جبکہ وہ چیز یہاں پر نہیں. دوسرا، نیت ہوگی فریضے کے مکلفین کے ذمے سے ساقط کرنے کے لیے. اور تیسرا، میت کے طہارت کے حصول کے لیے، میت کے طہارت کے حصول کے لیے. تو فرما رہے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں، میت کے طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت شرط نہیں. نیت شرط ہے، مگر کیوں شرط ہے؟ تو فرماتے ہیں لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِينَ، مکلفین کے ذمے سے اس ذمے کی ادائیگی کے لیے کہ ان کے پاس جو نیت کرائی جا رہی ہے اس کو طہارت سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میت کی طہارت سے لینا دینا ہے اور نہ نماز کی صحت سے لینا دینا ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ مسلمانوں پر اپنے مرحوم مسلمان بھائی کا جو ایک حق تھا وہ حق ان کے ذمے سے
ساقط ہوا اس لیے نیت کرائی جائے، ورنہ اس نیت کا طہارت سے کسی طرح سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اگر مان لیا جاوے کہ نیت شرط بھی ہے، تب بھی اس کا شرط ہونا صرف مکلفین کے ذمے سے ان پر جو فرض کفایہ ہے اس فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے، اس فرض کفایہ کی اس کے علاوہ اس کی مزید کوئی حیثیت ہے نہیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ ان للمسلم یا المسلم ست حقوق، کہ مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں، اور ان میں سے وعد منها غسل المیت، اس میں سے غسل میت بھی ہے۔ تو اسی حق کو ادا کرنے کے لیے تو فرماتے ہیں کہ اس حق ان کے مکلف کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاوے صرف اس کے لیے، اس کے علاوہ مزید اس کی اور کوئی حیثیت ہے نہیں۔ وتفرع علیہ ان الغریق یغسل 3 عند ابی یوسف، اور اس پر تفریق کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈوب کر مر گیا، یغسل 3، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو 3 مرتبہ غسل دیا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ڈوب کر بھی مر گیا تب بھی اس کو غسل دیا جائے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر میت کی طہارت کے لیے ہوتا تو پانی میں سے ہی ڈوب کر نکلا ہے، ضرورت ہی نہیں طہارت کی۔ نماز کی صحت کے لیے ہوتا تو وہ پاکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام ابو یوسف نے کہا نہیں، وہ اگرچہ پورا ڈوب کر اور بھیگ کر ایسے نکلا کہ اوپر بھی پانی ہے اور اندر بھی پانی چلا گیا، اس کو پھر بھی اس کو کیا کرنا پڑے گا، میت کو غسل دینا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکلفین کے ذمے سے وہ ساقط ہوا نہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ مکلفین کے ذمے سے ساقط کرنے کے لیے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو اس لیے غسل نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ غسل کی وجہ سے نماز یا طہارت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر مرتب ہوتا ہے۔ وفی روایت عن محمد، امام محمد سے روایت ہے، ان الغسل عند الاخراج من الماء يغسل 2 وان لم ينوي ف3، کہ جب اس کو نکالا گیا کہاں سے، جہاں بھی وہ ڈوبا ہوا تھا وہاں سے، مرنے والے کو، ڈوب کر مرنے والے کو، اس وقت اگر نیت کر لی تو یغسل 2، تو اب اس کو پانی اس کے اوپر 2 مرتبہ بہایا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَنْوِ، اور اگر انہوں نے نکالتے وقت نیت نہیں کی ہے فَثَلَاثًا، تو اس صورت میں 3۔ تو ان تمام سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ ذمے سے ساقط کرنے کے لیے نیت شرط قرار دی جا رہی ہے۔ وفی روایت اخرى عنہ یغسل 1، اور امام محمد سے ایک روایت ایسی بھی ہے کہ میت کو 1 ہی مرتبہ غسل دیا جائے گا، کما فی الفتح، جیسا کہ الفتح القدیر للعاجز الفقیر میں امام ابن حمام نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تمام صورتوں میں ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو غسل دینے کا کہا جا رہا ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ذمے سے ساقط کرنے کے لیے نیت کروائی جا رہی ہے، اس کو صحت صلاۃ یا طہارت میت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا فَهِيَ شَرْطُ صِحَتِهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اور عبادات مقصودہ میں تمام میں نیت شرط ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے، الا الاسلام، سوائے اسلام کے، سوائے اسلام کے۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہونے کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری نہیں کہ بھئی آپ کو کلمہ پڑھنا ہے تو پہلے وضو کرو اس کے بعد کلمہ پڑھو، ایسا نہیں۔ آپ پہلے نیت کرو اس کے بعد کلمہ پڑھو، نہیں۔ جس نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا، چاہے وہ کرہن پڑھا ہو، چاہے وہ طوعاً پڑھا ہو، چاہے وہ عارضاً پڑھا ہو، کیسے بھی پڑھا ہو، زبان سے بول دیا، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ تو وہاں پر اس کو اچھا، پھر اس کو ایسا نہیں، اچھا آپ نے کس نیت سے کلمہ پڑھا ذرا آپ بتائیں گے؟ اس کو نیت کی ہوا نہیں لگی ابھی تو وہ کیا بتائے گا؟
لہذا فرما رہے ہیں کہ اسلام عبادت مقصودہ اقصد المقاصد عبادت، تمام مقصودہ عبادتوں میں سب سے زیادہ مقصود عبادت، مگر اس کے باوجود اس میں نیت شرط ہے نہیں. الا الاسلام، سوائے اسلام کے. بدلیل قولہم، ائمہ کے اس قول کی وجہ سے، ان اسلام المکرہ صحیح، کہ مکرہ کا اسلام کیا ہے؟ صحیح. کہ کسی کو اگر زبردستی کہا کہ کلمہ پڑھتا ہے کہ گولی چلا دوں تیرے سر پہ، یہ مار دوں، اوپر سے تو یہ پھینک دوں، ایسا کہا اور اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو کہا کہ اس کا اسلام کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، چاہے وہ حربی ہو چاہے وہ حربی نہ ہو، جیسا کہ البحر الرائق اور النہر الفائق میں ذکر کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر نیت شرط ہے نہیں. ولا يكون مسلما بمجرد نیت الاسلام بخلاف الكفر كما سنبينه في بحث الطرق، اور وہ صرف نیت سے مسلمان بھی نہیں ہوگا. اور صرف نیت سے کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہونے کے لیے زبان سے ادائیگی یہ شرط ہے. اب وہ کسی بھی نیت سے کرے. اب اگر کوئی آدمی یہ کرے کہ کلمہ نہیں پڑھا اور بولتا ہے میری نیت ہے مسلمان ہونے کی، تو نیت سے کام نہیں چلے گا. کلفنا بالظاہر، ہم کس کے مکلف ہے؟ ظاہر. لہذا مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت کا زبان سے ادا کرنا مالا بدہ من، اس کے بغیر اس کے اوپر مسلمان کے احکام کا اجرا فی دنیا ہوگا نہیں. تو دنیا میں اس پر اجرائے احکام مسلم کے لیے اس کا زبان سے کلمے کی ادائیگی کیا ہے؟ مالا بدہ من. بخلاف الکفر، برخلاف کفر کے، یعنی صرف آدمی کفر کی نیت بھی کر لے تو کافر بن جاتا ہے. کما سنبینہ فی بحث الطرق، جیسا کہ ہم طرق کی بحث میں آگے بیان کریں گے. یعنی ترک نیت کے احکام کو مصنف اسی قاعدے کی تفریعات کے اخیر میں بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس کے اوپر مزید روشنی ڈالی جائے گی. وَأَمَّا الْكُفْرُ فَيُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، اور بہرحال کفر تو اس میں نیت شرط ہے. یعنی مسلمان ہونے کے لیے تو نیت شرط نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور وہ کافر ہو رہا ہے تو اس کے کفر کی طرف جانے کے لیے صرف زبان سے کلمہ کفر کے کہہ دینے سے وہ کافر بنے گا نہیں، بلکہ اس کا نیت کفر کا ہونا بھی إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تو وہ آیت کریمہ اس سے مستثنی کیا جا رہا ہے اس کو، کہ اس آیت کریمہ میں جب کہا گیا ہے إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے، عبارت النس ہے، وہ حضرت عمار بن یاسر کے لیے نازل ہوئی تھی. تو فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكُفْرُ فَيُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ، اور کفر تو اس کے لیے نیت شرط ہے. لِقَوْلِهِمْ إِنَّ كُفْرَ الْمُكْرَهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، اس لیے جو فقہا کا اس بات میں اتفاق ہے کہ مکرہ کا کفر غیر صحیح، یہ غیر صحیح ہے، یعنی درست ہے نہیں، جیسا کہ آیت کریمہ کی وجہ سے بیان کیا گیا. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، یعنی دیکھو اگر کوئی آدمی اس کے اوپر یہ پریشر بنایا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ کفر ادا کر دے، تو اس کے سامنے دو راستے، یا تو عزیمت یا رخصت. عزیمت یہ ہے کہ وہ ادا نہ کرے، اور رخصت یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے ادا کر دے اور دل سے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اور دل سے یہ نیت کر رکھے کہ اللہ زبان سے صرف اپنی جان بچانے، اپنا مال بچانے اور اپنی عزت بچانے کے لیے میں بول رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا مقصد اس سے کفر ہے نہیں. تو اس صورت میں اس کا تو یہ رخصت اس کے لیے رخصت دی گئی، اس کے لیے دی گئی ہے رخصت دی گئی. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَازِلًا يُكْفَرُ، اور بہرحال فقہا کا قول کہ اذا تکلم بکلمۃ الکفر حاضرا، کہ اگر کوئی آدمی مذاق میں کلمہ کفر کہہ دے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. فإنما هو باعتبار ان عینہ کفر، تو وہ اس لیے کہ عین ہزل یہ کفر ہے، وہاں پر بھی نیت شرط نہیں. یعنی کسی آدمی نے مذاق کے اندر میں کفر کہا
مذاق مذاق میں کیا کر دیا؟ کفر. تو کہا مذاق میں کفر، کلمہ کفر کہنے سے تو کافر بن جائے گا. مذاق میں کلمہ کفر کہنے سے کیا بن جائے گا؟ کافر بن جائے گا. کیوں؟ وہاں پر نیت شرط نہیں. وہاں پر نیت پوچھی، اس کو نہیں پوچھی جائے گی کہ آپ نے کس نیت سے کہا. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کلمہ کفر مذاق میں کہا تو اس نے گویا کہ اسلام کا مذاق اڑایا اور استخفاف اسلام کیا، اسلام کو ہلکا گردانا کفر کے مقابلے میں. تو یہاں پر نیت اس لیے نہیں پوچھی جا رہی ہے کہ عین ہزل کی وجہ سے کفر لازم آ رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ ہزل کی وجہ سے، کہ اس طریقے سے آپ مذاق نہیں کر سکتے ہیں. یہ دنیا کوئی مذاق کے لیے ہے نہیں. لہذا اس بنا پر الضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، مکرہ میں تو چلے گا لیکن ہزل کے اندر کیوں؟ ہزل میں اختیار ہے نا، وہاں پر اختیار نہیں ہے، لیکن یہاں تو اپنے اختیار سے بول رہا ہے وہ. جیسے یہ بہت سارے مسلمان فلم اسٹار فلمیں بناتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بہت سارے ہمارے لوگ آج کل نوجوان ٹک ٹاک وغیرہ بناتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں جس میں کلمات کفر کہتے ہیں اور کفری یا چیزیں کرتے ہیں. تو وہ ایسا سمجھتے کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں، اس سے وہ کافر بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتے ہیں؟ کافر. ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو. انما هو باعتبار عینہ کفر کما علم فی الاصول فی بحث الہزل، جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں ہزل کی بحث کے تحت اس کی تفصیل مذکور ہے. کہ فقہاء نے لکھا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں قرآن کریم نے صراحت سے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہزل کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ استخفاف دین لازم آتا ہے، اور استخفاف دین یہ کفر ہے. اور قرآن نے کہا کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے یا اس کے رسول سے مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا، اب تم عذر بازی مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق کہ تم نے کفر کر دیا اپنے ایمان کے بعد. تو قرآن صاف کہتا ہے، عبارت النص ہے، اس میں کہیں سے کوئی کسی قسم کی تفسیر اور تعبیر کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. قرآن نے کتنے سخت الفاظ کا لا تعتذروا، کہا بھی عذر بازی سے کام مت لو. تم خالی لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا تم اس لیے کہ تم کو اس پر تھوڑا سا پیسہ کیا ہو جائے گا، مل جائے گا، یا اس لیے کہ تم کو حکومت یا ہندوستان کے باشندے یا جس ملک میں رہتے ہو وہاں کے باشندے تمہاری واہ واہ کرنے لگ جائیں گے اور اس کے لیے تو یہ سارے ارتکابات تم کرتے بیٹھو. لا تعتذروا، کہا یہ تمہارا کوئی عذر قبول کیا جائے گا نہیں. قد کفرتم، تحقیق کہ تم نے کفر کر دیا. قرآن نے کیا لایا؟ کفر کے اوپر قد کو، یعنی تحقق بیان کیا کہ تحقیق کہ تمہارا کفر واقع ہو گیا، کہ تم نے ایمان کے بعد اب کفر کا کیا کیا؟ ارتکاب کیا. یعنی کتنی نازک مسئلہ ہے. فلا تصح صلاۃ مطلقا ولا صلاۃ جنازۃ الا به، لہذا نہ تو مطلق نماز نیت کے بغیر ہو سکتی ہے اور نہ نماز جنازہ نیت کے بغیر ہوگی. فرضا او واجبتا او سنتا او نفلا، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، جو بھی نماز پڑھے اس نماز کے لیے نیت مالا بدہ منہا. وَإِذَا نَوَى قَطَعَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهَا إِلَّا بِمُنَافٍ لَهَا، اور اگر مصلی نماز کو توڑنے کی نیت کرے تو وہ اس سے نہیں نکلے گا جب تک کہ کوئی منافی صلاۃ عمل نہ کر دے. یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کہے میں نماز توڑ دی اور نماز جاری رکھے ہوئے، تو کہا کہ صرف نیت سے نماز ٹوٹے گی نہیں، صرف نیت سے نماز ٹوٹے گی نہیں جب تک کہ وہ منافی صلاۃ کوئی چیز نہ کرے. کہا میں نماز توڑ دیا اور پھر جیب میں سے کچھ نکال کے کھانا شروع کر دیا تو اب ٹوٹے گی. میں نماز نہیں پڑھ دیا اور ہوا چھوڑ دیا اس نے، میں نے نماز توڑ دیا اور ہنس دیا نماز کے اندر میں زور سے، ضحک کا ارتکاب ہو گیا. میں نے نماز، تو جب تک کہ یہ منافی صلاۃ کو عمل نہیں کرے گا وہاں تک کہ اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں. صرف نیت کرنے سے نماز ٹوٹے گی نہیں. وَلَوْ نَوَى الْإِنْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، اور اگر ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف انتقال کی نیت کی، فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرُ الْأُولَى،
پس اگر دوسری نماز جس کی اس نے نیت کے انتقال کی وہ پہلی نماز کے علاوہ ہے، وشرع بالتکبیر صار منتقلا الى الثانیہ، اور تکبیر کہہ کر دوبارہ نماز کو شروع کر دیا تو دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے والا شمار کیا جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ وہ دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے والا شمار ہوگا نہیں۔ کیا مطلب کہ نماز اس نے شروع کیا، فجر کی نماز میں لیٹ اٹھا تو اس کو ایسا لگا کہ بھائی 5-7 منٹ بچے ہیں، سنت ادا نہیں ہوگی، ایسا کر کر اس نے فرض پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد سوچا کہ نہیں فرض نہیں، ابھی تو ٹائم ہے، ذرا فاسٹ پڑھ لیں گے تو 2 کر کے 4 ادا ہو جائے گی، تو اب وہی اندر کے اندر ہی اس کو سنت بنانا چاہے تو نہیں بنے گی، کہ اس کو توڑ کر اس کو نماز شروع کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ نماز شروع کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، ایک سنت ہے اور ایک فرض ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ وشرع بتکبیر صار، جب تک کہ وہ نماز کو توڑ کر دوسری کو شروع نہیں کرے گا وہاں تک کہ انتقال چلے گا۔ ولا يصح الاقتداء بامام الا بنیته، اور امام کی اقتداء بھی صحیح نہیں ہے بامام الا بنیته، مگر نیت سے، کہ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے اس کی نیت کرے، امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ امام ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ جب نماز میں شریک ہو تو کہ بھئی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے۔ تو اقتداء کی نیت ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مقتدی انجن ہے اور اب ڈبہ ہے، اور ڈبہ کو انجن سے جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی رابط کا ہونا ضروری ہے، والرابط النیت، اور وہ رابط کیا ہے؟ نیت۔ ایک ڈبے کو دوسرے ڈبے سے جوڑنے کے لیے لگاتے ہیں نا اسکرو وغیرہ، تو یہاں پر اس کا اسکرو کون سا ہے؟ النیت۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ بھی نیت نہ کرو، امام کو بھی نیت کا نہیں کرو، ایسے تو ایسے کیسے چلے گا کہ انجن کے ساتھ ڈبہ جوڑا ہی نہیں اور ایسے ہی چل رہا ہے، تو تھوڑی دور تک جائے گا اور پھر اس کے بعد ادھر کہیں بھی بھٹک جائے گا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ مقتدی کا اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے۔ وَتَصِحُ الْإِمَامَةُ بِدُونِ نِيَّتِهَا، ہاں امامت بغیر نیت کے صحیح ہو جائے گی، امامت بغیر نیت کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ یعنی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کے پیچھے آ کے نماز شروع کر دیا، آپ نے اس کے پیچھے آ کے نماز کیا کر دیا؟ شروع کر دیا، وہ نیت نہیں بھی کرے تب بھی آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ نماز ختم ہونے تک کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اس کے پیچھے یعنی آپ وہ امام بھی ہے یا نہیں، تب بھی آپ کی نماز کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیت کر دی، ڈبہ جڑ گیا، ختم ہو گئی بات۔ انجن چاہے اسے قبول کرے یا نہ کرے، انجن کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ خلاف للکرخی، امام کرخی کا اس سلسلے میں اختلاف، ابو الحسن عبید اللہ بن دلال بن دلہم الکرخی تو فرماتے ہیں کہ امام کرخی فرماتے کہ نہیں، جیسے مقتدی پر ضروری ہے ایسے انجن پر بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، امام کے لیے بھی نیت کرنا چاہیے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، قیاس کا تقاضا یہی ہے، لیکن استحساناً امام کے اوپر ضروری قرار دیا۔ کیوں نہیں ضروری قرار دیا؟ اس لیے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کا ساتھی ہے، 4-5 آدمی سفر کر رہے ہیں، آپ نے نماز شروع کیا، ایک ساتھی نے نماز شروع کر دیا۔ اب ہمارے یہاں پر عام طور پر علماء بھی ہوتے ہیں تو یہ چیز نہیں کرتے ہیں، تو 2-4 لوگ ہیں تو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن کیا کہ ہر ایک اپنی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی 4 لوگ ہیں تو جماعت کر کے نماز پڑھ لو۔ اب آپ کے ایک ساتھی نے نماز شروع کر دیا اور آپ بعد میں آئے تو آپ کیا کریں؟ اس کو یوں کر آگے کر دے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، چاہے اس کی 1 رکعت ہو گئی، چاہے اس کی 1 رکعت ہو گئی، آپ کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کو آگے 2 قدم، ویسے بھی احناف کے یہاں پر 3 سے کم آگے بڑھ سکتا ہے، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے اوپر نیت ضروری نہیں ہے، امام کبھی بھی بیچ میں بھی امام بنایا جا سکتا ہے، اور امام بیچ میں بدلتا بھی ہے، جیسے کبھی کوئی عذر ہو گیا، ہوا چھوڑ دیا یا کوئی چیز ایسا مسئلہ پیش آیا تو امام چلا گیا تو اس کی جگہ پر دوسرا کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس کا فائدہ اس میں سہولت ہے، اس میں کیا ہے؟ سہولت ہے کہ بھئی امام کے اوپر لازم مت قرار دو، ورنہ امام پر اگر آپ نیت کو لازم قرار دیں گے تو حرج لازم آئے گا، اور فقہ نام ہے رفع حرج کا، اور فقہ نام کس کا ہے؟ رفع حرج کا۔
یعنی کیسی کیسی باریک باریک چیزوں کو ہمارے فقہا نے کیا کیا ہے، خیال رکھا ہے. تو فرماتے ہیں خلاف للکرخی، امام کرخی کا اس میں اختلاف ہے، وہ ابی حفص الکبیر اور ابو حفص احمد بن حفص، ان کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کما فی البنایا، جیسا کہ صاحب بنایا شرح الہدایہ امام محمود العینی نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن فتویٰ کس کے قول پر ہے؟ جمہور کے قول پر ہے. الا اذا صلى خلفه نساء، ہاں مگر یہ کہ اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں، فان اقتداءهن به بغیر نیت الامامۃ غیر صحیح، اس لیے کہ عورتوں کی اقتداء امام کی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ ہاں اگر عورتیں نماز پڑھ رہی تو امام کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ جن سے آخر بھی کیا ہے، شامل ہے. تو یہاں پر تبدیلی یہ جنس کی وجہ سے کہ ذکور کے لیے تو ضروری نہیں، جنگل ڈبہ ہے، اسی ڈبہ ہے تو چل جائے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا ڈبہ جوائنٹ کرے تو پھر اس کے لیے الگ پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ الگ پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے فرمانے کہ الا اذا صلى خلفه نساء فان اقتداءهن به بغیر نیت الامامۃ غیر صحیح، کہ ان کے امامت صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نیت نہ کرے. واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين، اور بعض حضرات نے جمعہ اور عیدین کو اس سے مستثنی قرار دیا ہے کہ بھئی جمعہ اور عیدین کے اندر اگر نیت امام کو پتا ہو نہ ہو، امام نیت کرے نہ کرے تب بھی صحیح. لیکن بعض حضرات نے کہا وصحح، یعنی بعض حضرات نے اس مستثنا کو صحیح قرار دیا، جیسا کہ صاحب الخلاصہ وغیرہ نے کہا وصح اقتداء المرأة بالرجل في الجمعة وإن لم ينوي الإمام إمامتها وكذا في العيدين وهو الأصح. تو فرماتے ہیں وفيه اختلاف المشائخ، البتہ مشائخ کا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان فتنة المرأة تقل عند كثرة الجمع، بعض لوگوں نے کہ جب عورتیں زیادہ ہو جاتی ہے تو فتنہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مار پڑنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. کسی نے چھیڑ خانی کیا تو مار پڑے گی نا، سب مل کے چپل سے مارنا کیا کر دے گی، شروع کر دے. اگر کم ہو تو فتنہ ہوتا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس علت کو بنیاد بنا کر بعض حضرات نے اسے مستثنی قرار دیا ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِجَنْبِ الرِّجَالِ لِكَثْرَةِ الِازْدِحَامِ فِيهَا فَلَا تُفْضِي إِلَى فَسَادِ صَلَاتِهِ. لیکن مصنف نے وصحح کہہ کر اس قول کے مرجوح ہونے کی طرف اشارہ کیا، اس قول کے مرجوح ہونے کی طرف اشارہ، کہا کہ جمعہ ہو یا کوئی بھی ہو، عورت کا اگر عورت امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو امام کا اس کو نیت کر کے ذریعے اپنے آپ میں اپنی نماز میں شامل کرنا کیا ہے، ضروری. وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ أَحَدًا وَاقْتَدَى بِهِ إِنسَانٌ صح الاقتداء وهل يحنث، قال في الخانية يحنث لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء. اور اگر کوئی آدمی حلف قسم کھا لے کہ وہ کبھی کسی کو نماز نہیں پڑھائے گا، کسی کا امام نہیں بنے گا، لا ام احد کا مطلب کبھی کسی کا امام، عورت کے علاوہ کسی اور نے اس کی اقتدا کر لی، صح الاقتداء، تو اقتدا تو صحیح ہو جائے گی، اس کی قسم کھانے سے کوئی فرق پڑتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے اوپر ویسے بھی نیت ہے نہیں، تو وہ جائے دسیوں قسم کھاوے لیکن کوئی اس کو بنا دے امام تو بن گیا وہ امام. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی امام تو بنا لیکن اس کا اپنا دخل نہیں ہے اس میں، اس کو تو دوسرے نے بنا دیا، لہذا وہ حانث ہوگا یا نہیں. تو فرماتے ہیں فتاوی خانیہ میں قاضی خان نے لکھا یحنث قضاء، کہ قضاء تو وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ چاہے بنایا گیا ہو چاہے بن گیا ہو، بنانا ختم ہو گئی بات. تو جب جس چیز کی قسم کھائی تھی اس کا تحقق ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کا حانث ہونے کا بھی کیا ہو جائے گا، تحقق ہوگا. لا دیانتن، ہاں دیانتن نہیں ہوگا، دیانتن نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ
اگر وہ مسئلہ پوچھے گا تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ تم کو کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ خود مفتی صاحب ہے اور وہ مسئلے کو جانتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ چپ چاپ بیٹھا رہے تو کام کیا ہو جائے گا؟ چل جائے گا. تو کام کیا ہو جائے گا؟ چل جائے گا. الا اذا اشهد قبل الشروع، ہم اگر یہ کہ شروع سے پہلے کیا کرے، وہ کسی کو کھڑا کر دے، یعنی نماز جہاں بھی نماز پڑھے وہ تو کسی کو کھڑا کر دے. کھڑا کسی کو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا مت کرنا. کوئی بھی آپ کو نہ بولنا کہ اس نے قسم کھا کے رکھی، اس کے پیچھے نماز پڑھی ہو مت. تو ہمارے الا اذا اشهد قبل الشروع، ہم اگر یہ کہ وہ کسی کو کھڑا کر دے قبل شروع کرنے سے پہلے، فلا حنس قضاء، تو قضاء بھی اس کے اوپر وہ حانس ہوگا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی استطاعت تک جتنا ہو سکا کیا. اب وہ کیا ہے، بولے وہ کون سا آ گیا نا نیت کرنے والا، وہ اس کی قسم جانے وہ جانے، میں تو اس کے پیچھے کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا. وہ سر پھیرا ہے کوئی شیر کے اوپر سوا شیر. وَكَذَا لَوْ أَمَّ النَّاسِ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ صَحَّتْ، ایسے ہی اگر اس آدمی نے لوگوں کو نماز جمعہ پڑھا دی تو نماز صحیح ہو جائے گی. وَحَنَثَ قَضَاءً، اور یہ شخص قضاءً بھی کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا. وَلَا يَحْنُثُ أَصْلًا إِذَا أَمَّ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اور وہ بالکل بھی حانث نہیں ہوگا جب وہ نماز جنازہ پڑھائے. وَفِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، یا سجدہ تلاوت کو جماعت یعنی اجتماعی طور پر ادا کر دے ہوئے، تو اس صورت میں نہیں ہوگا. کیوں؟ نماز جنازہ کہنے کو نماز ہے لیکن حقیقت میں دعا ہے. اسی طریقے سے سجدہ تلاوت بھی نماز نہیں ہے بلکہ جزء صلاۃ، کامل صلاۃ نہیں ہے. اس لیے لو حلف الا یؤم فلانا، اور اگر وہ قسم کھائے کہ متعین کسی شخص کو وہ امامت کرائے گا نہیں، فَأَمَّا النَّاسَ نَاوِيًا أَلَّا يَؤُمُّهُ، اور لوگوں کو اس نے امامت کی اور اس میں یہ نیت کر لی کہ وہ میری امامت میں شامل نہیں ہے، وَأُمَّ غَيْرَهُ، اس کے علاوہ سب شامل ہے. فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ، وہ بھی سر پھرا تھا. فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ، تو وہ شخص آ کر اس کی اقتداء میں شامل ہو گئے، حانث، تو کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا. کیونکہ امام کی نیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، امام کی نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگرچہ اس کو اس کا علم نہیں، جب بھی پتا چلے اس کو کیا کرنا پڑے گا، اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. لیکن لا ثواب له علی الامامۃ، البتہ اس کی قسم کھانے کی وجہ سے اس کو امامت پر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے قسم کھائی کہ میں کبھی بھی کسی کو امامت کراؤں گا نہیں. اس لیے ایسی الٹی سلٹی قسمیں کھانے کی نہیں، چپ چاپ نارمل زندگی کا کرتے رہنے کا، گزارتے رہنے کا. کیوں؟ لا ثواب الا بالنیہ، قاعدہ کیا ہے، لا ثواب الا بالنیہ. تو اس لیے مصنف فرما رہے ہیں کہ ایسی قسم کھاوے تو ایک تو کفارہ بھی دینے کا، اور اوپر سے قسم کھائی اس کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا نہیں، تو دنیا میں بھی نقصان اٹھانے کا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے کا. اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی قسموں سے اجتناب کرے. وسجود التلاوت کالصلاۃ، اور سجدہ تلاوت یہ نماز کی طرح ہے، اور سجدہ تلاوت نماز کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت کیا ہے، ضروری ہے. اسی لیے صاحب بحر الراحق مصنف نے اپنی کتاب بحر میں لکھا ہے وشرائط سجدۃ التلاوۃ وشرائط الصلاۃ الا التحریم، کہ سجدہ تلاوت کے لیے وہ تمام چیزیں شرط ہے جو نماز کے لیے شرط ہے سوائے تحریمہ کے، کہ نماز کو تحریمہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر تحریمہ ہے نہیں. کہا یہ اس وقت ہے جبکہ نماز کے باہر وہ تلاوت کرے، اور اگر وہ نماز کے اندر تلاوت کرے اور فوراً سجدہ بھی کر لے تو وہ تو بہرحال نماز کے اندر میں کیا ہو جائے گی، شامل ہو جائے گی. ہاں، اور اگر وہ رکوع کرے تو اس صورت میں اس کو نیت کرنا کیا ہوگا، ضروری ہوگا. وہ کہتا ہے سجدۃ الشکر، اسی طرح سے سجدہ شکر علی قول من یراہ مشروع، ان کے نزدیک، جن کے نزدیک یہ مشروع ہے، امام صاحب کے نزدیک تو مشروع ہے نہیں سجدہ شکر،
امام محمد، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد، ان لوگوں کے نزدیک سجدہ شکر کیا ہے؟ مشروع ہے. تو اس کے لیے بھی وہی تمام کے تمام شرائط ہوں گے جو نماز کی کس کے لیے شرائط ہے؟ نماز کے لیے. تو ان لوگوں کے یہاں پر کے مطابق اگر سجدہ شکر میں بھی ابتدا کر دی تو اس کا ابتدا کرنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. والمعتمد ان الخلاف فی سنیتها، اور ہمارے یہاں پر قول معتمد اور راجح یہ ہے کہ اس کی سنیت ہی میں اختلاف ہے، لا فی الجوازی، نہ کہ جواز میں، کہ اتفاقاً جائز تو ہے وہ، البتہ وہ مسنون ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ امام صاحب کے یہاں پر مسنون نہیں، اور امام ابو یوسف، امامین صاحبین، اور امام شافعی اور امام احمد، ان لوگوں کے یہاں پر یہ کیا ہے؟ مسنون ہے. وَكَذَا سجود السہوی، اسی طریقے سے سجدہ سہو، کہ اس میں بھی نیت شرط، لا یشترط له النیت، نماز کی طرح، ولا يضره نیت عدمہ، اور سجدہ سہو کا اور اچھا اس کی نیت نہ کرنے سے بھی سجدہ سہو پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. وقت السلامی، سلام پھرتے وقت، کہ اس پر سجدہ سہو لازم تھا اور اس نے سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد وہ سلام کون سا پھیرا؟ نماز سے نکلنے والا. سجدہ سہو کے لیے سلام نہیں پھیرا، ایک طرف سلام پھیرا اور اس کو یاد ہے، یا دونوں طرف سلام پھرنے کے بعد بھی اسے یاد ہے، تب بھی اس کا سجدہ سہو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو یہاں پر خاص طور پر مصنف کیا کر رہے ہیں؟ کہا سجود السہوی لا یضرہ نیت عدمہ وقت السلام، کہ سلام کے وقت اگر عدم سجدہ کی نیت کرتا ہے تب بھی اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں. وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمْعَةِ فَشَرْطُ صِحَّتِهَا، اور جمعہ میں خطبے کے لیے نیت تو اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. حَتَّى لَوْ عَطَسَ بعد صعود المنبر، یہاں تک کہ اگر اس نے ممبر پر چڑھنے کے بعد اسے چھینک آئی، فقال الحمدللہ، تو اس نے کہا الحمدللہ، للعطاس غیر قاصد لها، اور اس میں کسی قسم کی خطبے کی کوئی نیت نہیں کی، لم تصح خطبتہ، تو اس کا خطبہ صحیح ہوگا نہیں، جیسا کہ صاحب فتح القدیر نے اس کو ذکر کیا ہے. تو خطبے کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت کیا ہے؟ شرط ہے. ایسے ہی بغیر نیت کے اگر کوئی ممبر پر چڑھ کر الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے تو اس سے خطبہ ادا ہوگا نہیں. وخطبۃ العیدین کذالک، اور عیدین کے خطبے کا بھی یہی حکم ہے. لقولہم، فقہا کے اس قول کی وجہ یشترط لها ما یشترط لخطبۃ الجمعہ، کہ عیدین کے خطبے کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو جمعہ کے شرائط ہیں، سوا تقدیم الخطبہ، سوائے اس کے کہ وہاں پر خطبہ مقدم ہے اور یہاں پر خطبہ کیا ہے؟ مؤخر ہے. اس کے علاوہ اور کسی چیز میں کوئی فرق ہے؟ وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ، اور بہرحال اذان تو اس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں. وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ، ہاں وہ ثواب کے لیے شرط ہے، کیونکہ وسائل کے قبیل سے، عبادات مقصودہ کے قبیل سے اذان نہیں ہے، عبادات مقصودہ کے قبیل سے نہیں. اب رہ گیا خطبہ، کہ وہ بھی تو وسائل ہے، خطبہ وسائل کے قبیل سے نہیں، بلکہ خطبہ کس کے قبیل سے ہے؟ 2 رکعت کے قائم مقام ہو، اسے قائم مقام ہے. اسی لیے امام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خطبے میں جب دعا پڑھی جاوے تو اس وقت زور سے آمین بھی نہیں بولنا چاہیے، جیسے نماز میں نہیں بولتے، بلکہ دل ہی دل میں آمین بولنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بالکل نماز کی طرح ہے، وہ بالکل کس کی طرح ہے؟ نماز کا. تو نماز کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے وہاں پر کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ شرط ہے. وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ، اور اذان تو اس کے لیے شرط نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ، ثواب کے لیے. وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَشَرَطَ الْجُرْجَانِيُّ لِصِحَّتِهَا النِّيَّةَ، اور استقبال قبلہ تو موسیٰ بن سلیمان ابو سلیمان الجرجانی نے، امام ابو یوسف امام محمد کے تلامذہ میں سے ہے، انہوں نے کہا کہ نیت شرط ہے استقبال قبلہ کے لیے. والصحیح خلافہ، البتہ صحیح قول جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ استقبال قبلہ مقاصد میں سے نہیں بلکہ کس میں سے ہے؟ وسائل اور ذرائع میں سے، لہذا اس بنا پر وہاں پر نیت شرط ہونی چاہیے نہیں. کما فی المبسوط، جیسا کہ
شمس الائمہ الحلوانی نے اپنی کتاب المبسوط کے اندر میں اسے ذکر کیا ہے. وبعضهم وحمل الاول على ما اذا كان يصلي في الصحراء. اور بعض حضرات نے اس میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ شرط اول یعنی جہاں پر نیت شرط اعلی اذا ما كان يصلي في الصحراء، یہ اس وقت ہے جبکہ وہ جنگل میں نماز پڑھے. فاشترط له النیہ، تو نیت شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر پتہ نہیں ہے تو تحری کر کر پڑھنا ہے، تو تحری کرے گا تو نیت خود بخود کیا ہو جائے گی، آئی جائے گی. وحمل والثانی، اور دوسرے قول کو محمول کیا ہے علی اذا كان يصلي في المحراب، جبکہ وہ محراب میں پڑھے تو متعین ہے ہی، تو اس کو نیت کرنے کی اور تحری کی کوئی ضرورت ہے نہیں. کذا فی البنایا، جیسا کہ صاحب بنایا علامہ بدر الدین العینی نے اس کو بیان کیا ہے. وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا، اور اپنے سطر کو چھپانے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی پایا جاتا نہیں ہے. وَلَا يُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ بَلْ يُثَابُ عَلَى النِّيَّةِ، اور ثواب کے لیے نیت شرط نہیں ہے، یعنی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ثواب کی نیت شرط نہیں ہے. بل یثاب علی النیہ، بلکہ جس قسم کی بھی نیت کرے اس کو ثواب مل جائے گا. وَإِن كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ، اگرچہ نماز فاسد ہو جاوے بغیر کسی ارادے کے. یعنی دیکھو ایک چیز ہے نیت تو فرما رہے ہیں، اور دوسرا ہے اس پر ثواب کا ملنا، دو الگ الگ چیزیں. تو آپ کسی بھی چیز کے اندر میں نیت کر لو تو آپ کو ثواب مل جائے گا، چاہے وہ چیز کسی وجہ سے فاسد بھی ہو جاوے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. جیسے آپ نے نماز پڑھائی، 4 کے بجائے کتنی پڑھا دی؟ 5 پڑھا دی. سجدہ سہو بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو گئی نا. اب نماز فاسد ہو گئی لیکن آپ نے نیت سے پڑھا تھا اس کو، تو وہ 5 رکعت کا ثواب ملے گا آپ کو، اگرچہ نماز آپ کی صحیح ہوئی نہیں. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو اللہ کے یہاں پر سعی دیکھی جاتی ہے، فاسد ہے، مکروہ ہے، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہے. کہا اس لیے نیت کا اہتمام کرنے کی آدمی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے. كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا عَلَى ظَنِّ طَهَارَتِهِ، جیسے کسی آدمی نے حالت حدث ہی میں نماز پڑھ لی، یہ سمجھ کر کہ وہ طہارت پر ہے، وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ اس کا وضو ہے جبکہ اس کا وضو ہے نہیں. بعد میں نماز پڑھنے کے بعد کہ یار وضو تو تھا نہیں، تو نماز دوبارہ پڑھے، لیکن اس کے یعنی اس کے بعد بھی اس کو نماز کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ، اور اس پر مزید تحقیق آگے کیا ہو جائے گی؟ آئے گی. فن ثالث کے اندر مصنف نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے. وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا يَصِحُ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، اور بہرحال زکات تو اس کی نیت، اس کی ادائیگی درست نہیں ہے مگر نیت سے. وعلى هذا فما ذكره القاضي الاسبيجابي احمد بن منصور ابو نصر الاسبيجابي، طحاوی مختصر الطحاوی کی شرح لکھی انہوں نے. سمرقند کے رہنے والے تھے، اپنے زمانے میں فتویٰ اور مسائل کے سلسلے میں مرجع الخلائق تھے. 5ویں صدی کے آدمی ہیں. ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے وفاتہ بعد 480 سن ہجری 480 کے بعد آپ کی وفات ہوئی. تو الاسبیجابی فرماتے ہیں ان من امتنع، اسبیجابی کو اصحاب الترجیح اور اصحاب التخریج میں بعض حضرات نے ان کا شمار کیا ہے. ووضعها في اهلها ان امتنع عن ادائها اخذها منه الامام كرها ووضعها في اهلها. اس لیے فرماتے ہیں کہ قاضی اسبیجابی ان امتنع عن ادائها، کہ اگر کوئی مسلمان زکات ادا کرنے سے منع کر دے، کہا کہ میں زکات دوں گا نہیں، اخذها منه الامام، تو امام سے مراد خلیفۃ المسلمین یا اس کا نائب زبردستی اس سے زکات وصول کرے گا اور اسے اس کے مصارف زکات میں دے دے گا. ووضعها في اهلها کا مطلب اس کے مصارف میں اسے خرچ کر دے گا، جو 8 مصارف جس ذکر کیے. ويجزئه، اور اس کی طرف سے زکات ادا ہو بھی جائے گی.
لأن للإمام ولایت اخذیہا، اس لیے کہ امام کو اس طرح سے زکوٰۃ لینے کا حق حاصل ہے. فقام اخذہ مقام دفع المالک بالاختیار، تو اس کا اس سے زبردستی لینا مالک کے اپنے اختیار سے دینے کے قائم مقام ہو جائے گا، قائم مقام ہو جائے گا. ضعیف مقام ذلک باختیارہ ضعیف، کیا مطلب کہ اس طرح سے یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ ضعیف ہے. والمعتمد فی المذہب عدم اجراء الاجزاء، اور مذہب میں معتمد تو یہ ہے کہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ نیت ضروری ہے، اور یہ تو زبردستی لے رہے، تو زبردستی کے اندر میں نیت تھوڑی ہوگی، لہذا اس بنا پر. لیکن ایک قول ہے ایسا، تو اس لیے مصنف نے اس کو ذکر کر دیا. قال فی المحیط ومن امتنع عن اداء الزکاة فالساعی لا یأخذ زکاة، اس لیے کہ محیط میں ہے کہ اگر کوئی آدمی امتنع عن اداء الزکاة، زکوٰۃ کے دینے سے منع کر دے، فالساعی لا یأخذه الزکاة منه کرہا، تو زکوٰۃ وصول کرنے والا زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کر سکتا نہیں. ولو اخذ کرہا، اور اگر اس نے زبردستی لے لیا، لا یقع عن الزکاة، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لکونہ بلا اختیار، اس لیے کہ وہ بغیر اختیار اور نیت کے ہوا. ولیکن یجبرہ بالحبس، ہاں البتہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے قید کر کر اسے مجبور کر سکتا ہے، لیؤدی بنفسہ، تاکہ بذات وہ خود وہ ادا کر دے. زبردستی لے لے تو نہیں چلے گا، لیکن اسے مجبور کرے، اس کو قید کر دے، اس پر پریشر اس طریقے سے لاوے کہ وہ خود سے نکالنے پر کیا ہو جاوے، آمدہ ہو جاوے. ایسا کرے گا وہ، لیکن زبردستی اس سے لینا یہ درست نہیں ہے. وخرج عن اشتراطها لها ما اذا تصدق بجميع النصاب بلا نیت، اسی وخرج عن اشتراطها، اور نیت کے شرط ہونے وقت کے مسائل میں سے یہ بات مستثنا ہے. ما اذا تصدق بجميع النصاب، کہ اگر کسی نے اپنے تمام کے تمام مال کا کیا کر دیا، صدقہ کر دیا بغیر نیت کے، فإن الفرض يسقط عنه اتفاقا، تو اتفاقا استحسان کی بنیاد پر اس کے اوپر سے فرض ادا ہو جائے گا. فرض ادا کیونکہ سبھی دے دیا نا اس نے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بھئی اس نے نیت کیا نہیں کیا، تو فرما رہے کہ پھر واختلفوا فی سقوط الزکاة البعض اذا تصدق به، اور اس میں البتہ اختلاف، یعنی پورا اگر دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن واختلفوا فی سقوط زکاة البعض اذا تصدق به، کہ اگر بعض مال کو صدقہ کیا اور اس نے نیت نہیں کی تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہوگی یا نہیں. تو اس سلسلے میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں لا تسقط حصۃ ذلک البعض، کہ اس بعض میں سے تو بہرحال اس بعض جو اس نے دے دیا اس پر سے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لأن الواجب غیر متعین، اس لیے کہ واجب غیر متعین ہے. فلم يتعین المؤدی المحلی بعض الواجب، لہذا اس کے نیت نہیں کی، اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں. تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بہرحال اس کو الگ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. مثلا کسی کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، اس نے 5 لاکھ دے دیا اور 5 لاکھ نہیں دیے، لیکن اس میں کوئی نیت بھی نہیں کیا. دے دینے کے بعد 2-4 دن بعد نیت کرے وہ نہیں چلے گا، دیتے وقت نیت ہونی چاہیے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو فرما رہے ہیں، اور امام محمد فرماتے ہیں ساقط ہو جائے گی. کیوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ارے بھیا 2.5% بولا تھا، اس نے تو آدھا مال دے دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ مان لو کہ بھی نیت اس میں شامل ہے. امامین طرفین کا مسئلہ ہے، امام محمد بھی کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کا بھی کہنا یہی ہے. تو ایسے باریک باریک مسئلے مصنف لا ثواب الا بنیت کی طرح کیا کریں گے، ذکر کریں گے. کہ آدمی کا کبھی کبھی دماغ بھی کیا ہو جانے لگتا ہے، چکرانے لگتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہرحال ہمارے فقہا نے کیا کیا ہے، اس پر تحقیق سے بات کی.